نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پروگرام دی میسج کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے انداز اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان صباحت غزنوی حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ روٹین سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اور روٹین سے ہٹ کر وہ اس لیے ہے کہ ہم بہت ساری شخصیات انٹرویوز کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی خاص شخصیات بھی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی، ہماری ایک تجسس ہوتا ہے، ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے کیسے ملیں۔ ناظرین محترم، ایک شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے اور میں ابھی ان کا تعارف جو ہے وہ کراتا چلوں، لیکن تعارف سے پہلے میں بیان کر دوں کہ بحیثیت مسلمان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہوتے ہوئے ہر انسان اس کا ایک تجسس ہے، اور تجسس کیوں نہ ہو کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام پر اذان کی صداؤں کو بلند کیا تھا، اس مقام پر جو صدائیں بلند ہوتی ہیں اور جو صدائیں جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں براہ راست یا کسی اور انداز میں، آج وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ پیاری صدائیں، وہ عظیم مقام، وہ پیارا مقام جس کے لیے ہر دل ترستا ہے، ہر دل تڑپتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو مدینہ پاک کے معزز ہے۔ ماشاءاللہ آج دی میسیج سیریز اور حلقہ درود و سلام پاکستان اور خاص طور پہ منظور القرآن ٹی وی کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے قابل احترام معزز مدینہ پاک جناب قاری سجاد احمد المدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ میرے لیے باعث عزت، باعث شرف اور بڑا ہی پیارا مقام ہے کہ میں آپ جیسی شخصیت کا انٹرویو کر رہا ہوں، اور ہمارے دیکھنے والے جو سامعین ہیں وہ بھی اس چیز کا تجسس ہوگا کہ ماشاءاللہ قاری صاحب آج اس پیارے مقام سے کچھ جو ہے وجوہات کی بنا پر پاکستان تشریف لائے اور ہم نے لگے ہاتھوں ان کا انٹرویو کر لیا۔ حضرت صاحب، میں زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ سفر ہے، آپ کی تعلیمی سفر، آپ کا جو خاندان ہے ماشاءاللہ، ان کے احوال ہمارے سامعین کو ضرور بتائیے گا، اور آپ کی خاص طور پہ جو یہ آپ نے جو ایک مقام حاصل کیا ہے مدینہ پاک میں جا کر بطور معزز کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا حوال ہمارے سامعین کو ضرور بتائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جزاک اللہ، کہ آپ نے ایسے مدینہ منورہ کی بات کی، مسلمان کی، ماشاءاللہ۔ میں بیسیکلی میں پشاور ڈسٹرکٹ ہوں، ماشاءاللہ، اور میرے جو دینی تعلیم قرآن حفظ میں میرے پشاور صدر مسجد درویش سبحان اللہ ادھر سے کیے۔ ماشاءاللہ، بیسیکلی میرا مقام جو میں ادھر پشاور صدر میں رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جی، ماشاءاللہ، مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں مدینہ منورہ کے مؤذن بنوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ۔ بس جو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا تھا بچپن سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر دی، ماشاءاللہ۔ لیکن ناظرین، یہ بھی ایک انسپریشن ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک مقام ہے۔ بظاہراً ہم جب ترقی کی منزلوں کو طے کر رہے ہوتے ہیں، اس درمیان ہمارے دل میں بہت سی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور ایسی خواہش کا جس کا انہوں نے انتخاب کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا بھی کیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آگے فرمائیے۔ تو میں جب 2014 میں میں عمرے کے لیے گیا تھا، سبحان اللہ، تو اس سفر آغاز تو میرا الحمدللہ سب سے پہلے زیارت میرے سن 2000 میں ہوا۔ کیا بات، اس کے بعد 2005 میں پھر عمرہ کیا، ماشاءاللہ، پھر 2014 میں میں اپنی ماں کے ساتھ عمرے کے لیے گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ جب میں عمرے کے لیے گیا تو میں ادھر طواف کیے، عمرہ کیا، تو میں بات ماں کی دعا سے شروع کرتا ہوں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کہ یہ سب ماں کی دعا کی برکت ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ جب میں نے طواف کیے، عمرہ کیے، تو مطاف میں بیٹھے تھے، تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹے میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو میں نے کہا امی یہ دعا کرو کہ میں مدینہ کا مؤذن بن جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے دعا کر رہی تھی، میں اس پر آمین کر رہا تھا، ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں ناظرین، یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ مقام حرم پاک کی آپ بات فرما رہے ہیں، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ دل سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، بے شک، یہ تو ہمارا ایمان ہے بھائی۔ بے شک، آگے جی۔ تو اس نے دعا کی، میں نے امین کہا،
بس اس کی دعا کی برکت سے پھر 2016 سے میں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ادھر میں نے ٹیسٹ دیے ماشاءاللہ اوقاف میں، وہ الحمدللہ اس میں پاس ہو گیا۔ ماشاءاللہ، مجھے 5 طرز میں اذان آتے ہیں، حرمین شریفین مکے کا، مدینے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مجھے الحمدللہ 3-4 طرز حرم کے جو امام ہے اس کی طرز بھی آتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان سے وہ خوبصورت مقام کی جو صداؤں کو یہ بلند کرتے ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل کرے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب اس صداؤں کو سننے سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جس وقت تو آپ صدا لگاتے ہیں اس کے آپ کے دل کا کیف کیا ہوتا ہے، اس کی آپ جو روحانی جو آپ کا ایک سفر ہے وہ اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ کا تجسس، آپ کی جو اس وقت کنسنٹریشن، اور پھر خاص طور پہ اس دیار کے اندر کھڑے ہو کر جب یہ صداؤں کو آپ بلند کرتے ہیں اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جی، جب میں اذان دیتا ہوں تو مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں، وہ یاد آتی ہے مجھے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ مقام کو دیکھتا ہوں، تو میں اذان کی کبھی کبھی دوران میں رو بھی جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کہ مدینہ منورے میں اذان دینا ہو میرے جیسے ایک آدمی، تو میں بہت زیادہ اپنے دل میں سوچ کرتا ہوں اذان کے دوران مجھے رونا آتا ہے۔ اچھا، اذان دینے میں یہ سے لوگ ہوتے ہیں جس کے دل پتھر جیسے ہوتے ہیں، جب ادھر اذان کی جو گونج پیدا ہو جاتی ہے نا تو پتھر جیسے دل بھی وہ رونے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری بات ہے کہ مدینہ منورہ اذان سامنے جنت البقیع ہے ہمارے ساتھ، ادھر صحابہ سنتے ہیں، وہ حدیث شریف میں آتے ہیں نا، جب اذان دیتے ہیں تو سب سنتے ہیں، وہ تو مردے بتا رہے ہیں تو ماشاءاللہ صحابہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو بس انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ میں ادھر احد پہاڑ کے پیچھے ہوں، ادھر مسجد ایوب انصاری، میں ادھر مسجد میں اذان دیتا ہوں۔ تو ناظرین ہمارے سامعین، اس سے پہلے کہ میں حضرت صاحب کو یہ گزارش کروں کہ وہ اذان دینے کا شرف حاصل فرمائیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سب اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھیے، کیونکہ وہ صدائیں جن کو اب تک ہم بظاہراً دیکھ نہیں پاتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو ان صداؤں کو بلند کر رہا ہے، آج ہمارے درمیان قاری سجاد احمد المدنی صاحب موجود ہیں۔ تو میں قاری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اذان دینے کا شرف حاصل کریے، مائک۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حی علی الصلاۃ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حی علی الصلاۃ، ماشاءاللہ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ کچھ اور مدینہ پاک کی اذان اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور تکبیرات کے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات فرمائے. میں چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے سامعین کو جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا، بلکہ آپ پڑھ کر سنا دیجیے ہمارے سامعین کو. صحیح ہے انشاءاللہ. یہ بات ایسے کہ ابھی جی جی بالکل. یہ بات ابھی میں جو اذان دی یہ بیت اللہ شریف کی اذان تھی. ماشاء اللہ احمد ملہ نام مؤذن کا بہت پرانا. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد مدینہ منورہ کی جو مؤذن ہے آج کل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اس کی طرز ہے وہ مدینہ منورہ کی خاص ادھر مؤذن ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر واہ 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 واہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اشہد ان محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. حی علی اللہ. حي على الصلاة. کیا کہ واہ واہ. ہاں. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری سجاد احمد المدنی بہت ہی پیارے انداز میں انہی جو ہے وہ پیارے پیارے لمحات کو جو ہے دہرا رہے تھے جو یہ روزانہ کی جگہ پر الحمدللہ اپنا فریضہ جو ہے ادا کرتے ہیں. میں آخر میں قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کو حلقہ درود و سلام پاکستان کہ آپ اس پیارے سے ہمارے فورم پر تشریف لا کر ہماری آڈینس کو آپ نے چونکہ ساری کام کو بہت کلوزلی دیکھا ہے اور آپ نے بہت سارے پروگرامات میں بھی اٹینڈ کرتے ہوئے آپ ہماری آڈینس کے لیے کوئی پیغام جو آپ ہمارے دیکھنے والے جو سامعین ہیں ان کے بارے میں کچھ دینا چاہیں پلیز. بس بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا یہ تو ایک بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوسری بات ہے کہ میں نے ایک ترکی کا ایک بڑا بزرگ آیا تھا ماشاء اللہ مدینہ منورہ. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ جو بھی جہاں سے بھی درود شریف پڑھتا ہے اور یہ درود شریف جہاں
जगह चीज़ से या समंदर से पहाड़ों से गुज़रता है ये दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जहाँ जिसे भी जाता है तो पानी समंदर में अल्लाह अकबर, ये मछली पहाड़ दरख्त शरिंद परिंद सब उस पर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। क्या बात, क्या तो दुरूद शरीफ की ये महफ़िल जो आप करते हैं, ये जो हल्के दुरूद शरीफ है, आप अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे कि इसको और भी बढ़ाएं, ये सारी उम्मत तक पहुँचाएँ कि सब दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ लें, तर क़यामत तक तर मौत तक हमारे अल्लाह ताला इसकी सादत हमें बार बार नसीब फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया कारी सज्जाद अहमद अल-मदनी। मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर इस दुआ के साथ कारी साहब से जो है वो इजाज़त चाहूँगा और हमारे देखने वाले सामीन कि हमें वो दयार, वो प्यारी प्यारी जो गलियां हैं, वो जो वहाँ का मकाम है, वो बार बार देखना नसीब फरमाए और हमारे दिल में जो मोहब्बत है, जो इखलास है, जो एहतराम है, हमें हुजूर की बारगाह में खड़े होकर दस बदस्ता हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ और दुरूद सलाम पेश करने की तौफीक फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले किसी अच्छे एपिसोड और किसी अच्छी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम।